رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں یا طالبات ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنے مستقبل کی خاطر پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے کچھ مقاصد ہیں، ایمز ہیں، گولز ہیں کہ جن کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو تاریخ میں پیچھے لے جائیں، بلکہ یہ کہ جگہ بھی تھوڑی سی بدل لیں۔ ہم پاکستان سے نکل کر فلسطین چلے جاتے ہیں اور وہاں سے 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ 2025 کی بجائے 1925 ہے، اور یروشلم کی کوئی یونیورسٹی ہے جس میں طلباء بیٹھے ہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو یقیناً آج جیسے ہم سوچ رہے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے اس وقت، لیکن خارج میں ایسے تغیرات ہوئے، حالات اور واقعات میں ایسی تبدیلی آئی کہ ان کے سارے خواب بکھر گئے۔ جو انہوں نے سوچا تھا وہ نہیں ہو سکا، اور آج ان کے ہاں رہنے کی جگہ ان کے لیے میسر نہیں ہے، وہ کھنڈرات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے، یہ میں کوئی آپ کو کسی دوسری دنیا کی بات نہیں بتا رہا ہوں، جس زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں اس کے ایک حصے میں یہ ہوا ہے۔ اور یہ چونکہ بالکل ریسنٹ کی ابھی کی بات ہے، اس لیے میں نے اس کی مثال دی ہے، وگرنہ آپ کشمیر کی مثال بھی لے سکتے ہیں، وگرنہ یہ کہ آپ سوچیں کہ 1947 میں خود یہاں پہ کیا ہوا ٹیکس پارٹیشن کے عمل کے دوران۔ اس چیز کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ مستقبل جو ہم نے سوچا ہے وہ سارے کا سارا ہمارے قابو میں نہیں ہے، بہت کچھ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے خارجی حالات کے اوپر۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اس وقت جائزہ لیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ جائزہ لینے کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا کن لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ سب سے بڑا ملک ہے دنیا کا جو پالیسیز بناتا ہے، دنیا کو چلاتا ہے، بیلنسنگ رول پلے کرتا ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ ہو، کوئی انتہا پسندی ہو، اس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ امریکہ ہے۔ اور امریکہ کے اوپر ایک ایسا حکمران آ گیا ہے کہ جو لگتا ہے کہیں اس نے تعلیم حاصل نہیں پائی سوائے کسی بس اڈے کے۔ بس اڈے کے مینیجری سے اٹھا ہے اور سیدھا وائٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ یعنی میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس ایسے بندے کو اپنی یونیورسٹی کی مینجمنٹ میں لے کے آنے کے لیے تیار ہو، جس کا باڈی لینگویج یہ ہو، گفتگو کرنے کا طریقہ یہ ہو، اور جس کے جو اپروچ ہے وہ اس طرح کی ہو جیسے کہ ٹرمپ کی ہے۔ آپ شاید کسی چھوٹے سے ادارے میں بھی ایسے آدمی کا وجود برداشت نہ کریں۔ وہ دنیا کا حکمران بن گئے، گویا وہ پالیسیاں بنائے گا، اور کیسی پالیسیاں بنائے گا آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں، کینیڈا کوئی مسلمان ملک نہیں ہے، میکسیکو کوئی مسلمان ملک نہیں ہے، یوکرین کوئی مسلمان ملک نہیں ہے۔ سب کو ایسی دولتیاں ماری ہیں کہ سب جا کے چائنا کے پاس بیٹھے ہیں، اپنے اتحادیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ یورپ کو ناراض کر دیا ہے، اور غزہ کے اوپر ایک ایسا بیان دے کر، یعنی آپ اس کا وہ پریس بریفنگ دیکھیں، میں خواہش کروں گا کہ آج جا کے آپ اس کی پریس بریفنگ دیکھیں، پھر میری اس سٹیٹمنٹ کو دیکھیں جو میں نے کہا کہ وہ کہاں سے اٹھ کے کہاں بیٹھ گیا ہے، کہ اس نے ساتھ اس آدمی کو بٹھایا ہے جو خود ایک قصاب ہے، جس نے غزہ کے اندر یہ سارے ظلم و ستم کیا ہے، اس کو ساتھ بٹھایا، اور اسے ساتھ بٹھا کے کہتے ہیں چونکہ غزہ کے اندر اب رہنے کی حالات نہیں رہے ہیں، تباہی ہے اور بربادی ہے، لہذا فلسطینیوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وہاں سے نکلیں اور جا کے کسی اور ملک میں آباد ہو جائیں، ہم اچھی اکوموڈیشن دیں گے۔ عرب بہت امیر ہیں، ان سے پیسے لے کے ان کے لیے اچھی اکوموڈیشن بنائیں گے، ہم وہاں پہ انہیں آباد کر دیں گے، وہاں ہم ٹیک اوور کریں گے اسے، ایک ہم وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹورزم کو ڈیولپ کریں گے، ساحل وہاں کا بہت اچھا ہے، یعنی وہاں پہ ہم موج میلہ مستی کیا کریں گے۔ تو آپ لوگ وہاں سے نکلیں، یہ ہماری دنیا ہے، ہم اسے اپنی مرضی سے لے کے چلیں گے۔ تم انسان ہی نہیں ہو، تمہارے کوئی حقوق نہیں ہوتے، تم جانوروں کے اس باڑے میں رہتے تھے، ہم نے باڑا تمہارا تبدیل کر دیا، ادھر سے نکلو دوسرے باڑے میں چلے جاؤ، یہاں ہم اب موج میلہ کیا کریں گے۔ جیسے ایک لینڈ لارڈ کی جو سوچ ہوتی ہے، اس سوچ کی عکاسی ہے، جو وہ اپنے باڑے کے جانوروں کے بارے میں جیسے فیصلہ کرتا ہے اس انداز میں اس نے فیصلہ کیا۔ یہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، یعنی میں ادھر سے اب اگر اس طرف آ جاؤں تو ہمارے مغرب میں
بہرحال اس وقت ہمارے لیے سچویشن بہت ہاسٹائل ہے، ہم اسے کوئی اچھے نہیں کہہ سکتے، موافق نہیں کہہ سکتے۔ مشرق میں تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، وہ اس وقت ہم نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے رکھی ہیں پچھلے 20-25 سال میں کہ جی نہیں انڈیا سے تو ہمیں خطرہ نہیں ہے۔ پاگل پن ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ خطرہ نہیں ہے۔ یہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھ بند کر لیتا ہے کہ بلی نہیں ہے، ایسے ہی ہم نے سمجھا کہ خطرہ نہیں ہے۔ وہ ابھی تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ خطرہ ہے یا نہیں ہے، ابھی 1-2 سال کے اندر اندر معلوم ہو جائے گا کہ خطرہ ہے یا نہیں ہے، اور اصل خطرہ کہاں سے ہے۔ اس کے بعد اپنے اندر جھانکیں تو ابھی پچھلے سال ہم ڈیفالٹ ہوتے ہوتے بچے، آگے کے حالات بھی کوئی اتنے سموتھ نہیں ہیں۔ ابھی تو بہت پروپیگنڈا ہے کہ جی ہم نے سنبھال لیا ہے، کنٹرول کر لیا ہے، سارے انڈیکیٹرز پازیٹیو ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ایسا ہے، لیکن ہم خطرے سے تو نہیں نکلے، ابھی ہیں تو ابھی آئی سی یو میں ہی۔ بہتری آ رہی ہے مانتے ہیں، لیکن یہ کہ بالکل خطرہ ختم نہیں ہوا ہے، موجود ہے۔ ابھی بھی شاید وہ آئے ہوئے ہیں IMF والے دورے پہ، وہ کچھ آخر حساب کتاب جوڑیں گے، رپورٹ پیش کریں گے، تو اگلی قسط ملے گی۔ نیگیٹو ہو گئی تو کیا ہوگا، تو مسئلہ پھر واپس وہاں پہ چلا جائے گا۔ اور پتہ نہیں اب ٹرمپ صاحب کا ہمارے لیے کیا پیکیج ہے، وہ ابھی تو ظاہر ہی نہیں ہوا، اور اگر وہ نہ مانا تو پھر IMF کہاں سے مانے گا؟ وہ تو انہی کا ایک ویپن ہے دوسرے کے بازو مروڑنے کے لیے۔ تو ہم نے اگر امریکہ کی نہ مانی تو پھر IMF ناراض ہو جائے گا۔ یہ سارا نقشہ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھا ہے؟ ہمارا مستقبل یعنی ملک کا مستقبل کوئی محفوظ نہیں ہے، اور ملک کا مستقبل اگر محفوظ نہ ہو تو میں نے اس لیے فلسطین کی آپ کے سامنے مثال دی تھی۔ آج ہم جو سپنے دیکھ رہے ہیں، جو خواب دیکھ رہے ہیں، یہ ملک کا سٹرکچر، یہ چھت اوپر موجود ہوگی تو ہمارے خواب تعبیر پائیں گے، اور یہ چھت اگر موجود ہی نہ رہی، ملک ہی نہ رہا، تو پھر یہ ہے کہ ہمارے خواب تعبیر بھی نہیں پا سکیں گے، جیسے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں ہو چکا۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والے دور کی ایک ہم تھوڑی سی دھندلی سی تصویر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، چلیں 100 سال پہلے علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی، وہ اس وقت بھی دنیا بدل رہی تھی، بلکہ بدل چکی تھی۔ ایک پرانی دنیا تھی، وہ رخصت ہو چکی تھی، ایک نئی دنیا تھی جو آباد ہو چکی تھی۔ تو اقبال نے اس پہ ایک تبصرہ کیا تھا، ایک ہی شعر ہے، ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا۔ ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ تو وہ پہلے جو کچھ بھی مسلمانوں کا ایک آرڈر تھا، نظام تھا، قانون تھا، وہ ختم، مسلمانوں کا اختیار ختم، اور اس کی جگہ پہ اب جن لوگوں کا اختیار آیا ہے وہ اپنی من مرضی کا آرڈر لے کے چل رہے ہیں۔ وہ کسی اللہ کی، کسی خدا کی، کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک نئی دنیا ہے جو آباد ہوئی ہے۔ آج اس دنیا میں پھر تبدیلی آ رہی ہے۔ اگر میں اس کو بالکل دوسرے انداز میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ کیا ہے کہ دنیا پہلے بھی سرمایہ داروں کی تھی، دنیا آج بھی سرمایہ داروں کی ہے، دنیا کل بھی سرمایہ داروں کی ہوگی، لیکن وہ سرمایہ دار اپنی چولی تبدیل کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو سٹرکچر ہے اس کو چینج کرتا ہے۔ پہلے وہ سرمایہ داری ظہور پذیر ہوئی تھی ملوکیت کی صورت میں، سلطنت برطانیہ کی صورت میں، اور اس کا جو سب سے بڑا یوں سمجھے ملکہ عالیہ، اور پوری دنیا پر اس کی حکمرانی، یا یوں کہہ لیں کہ برطانیہ وہ ریاست تھی کہ جس کے اوپر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ پیچھے کون تھا؟ پیچھے وہی سرمایہ دار تھے جو اس پوری مملکت کو چلا رہے تھے، وہ اس کا فیس تھا، جسے ہم بادشاہی کہتے ہیں، شاہی خاندان جو برطانیہ کا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو بھی مغرب میں شعور پیدا ہوا، انسانوں کو اپنے حقوق کا احساس ہوا، اس سے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ہمارا سارا نظام اڑ ہی نہ جائے، ہمارے ہاتھ سے سارا اقتدار نکل ہی نہ جائے، تو ایک نیا نظام تشکیل دیا گیا جسے ہم سرمایہ دارانہ جمہوریت کہتے ہیں۔ یوں سمجھے لبادہ پہنا دیا گیا سرمایہ داری کو، بادشاہت سے کا لبادہ اتارا گیا اور جمہوریت کا لبادہ پہنایا گیا۔ اقبال نے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ ساری بناوٹی سنگار ہے، حقیقت سے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور یہ تبدیلی ہم نے اس لیے کی ہے کہ کہیں انسان ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دے۔ انسان سیانہ ہو گیا ہے، ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، جب سے آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ واقعی کوئی انسانی حقوق کا تصور ہے؟ ہرگز نہیں۔ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، اس کا چہرہ آپ کو روشن نظر آتا ہے، اس کا بیانیہ بہت اٹریکٹیو ہے،
لیکن اگر آپ اس کے اندر جھانک کے دیکھیں گے تو تاریکی ہے. یہ چنگیز سے بھی گیا گزرا نظام ہے. وہی ملوکیت ہے جس نے یہ صورت اختیار کر لی ہے. لہذا اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا اور بڑا شدید رد عمل پیدا ہوا جسے ہم کمیونزم کے نام سے جانتے ہیں. یہ اصل میں اسی کیپٹلزم کے خلاف ایک رد عمل تھا. اس نے ایک تصادم کو جنم دیا. بہرحال وہ کیپٹلزم طاقتور ثابت ہوا اور کمیونزم اس کے سامنے شکست خوردہ ہو گیا. لیکن ان دونوں کے ملاپ سے ایک نیا نظام بنا. وہ فلاحی ریاست کا تصور وجود میں آیا جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں روبہ عمل آیا. لیکن وہ دنیا میں نہیں پھیلا. اسکینڈینیویا میں پھیلا, دنیا میں نہیں پھیلا. دنیا اس کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچی اور دنیا تک وہ رسائی حاصل نہیں کر سکا. اسی دوران ایک نئی کروٹ دنیا نے لی ہے اور وہ ہے چائنا ماڈل. چائنا میں پہلے جو بھی ماؤ انقلاب لائے تھے وہ سمجھا گیا کہ کمیونسٹ ریولوشن ہے. تھوڑے عرصے کے بعد جو چائنا کی اب ترقی ہوئی ہے یہ کمیونزم سے پسپائی اختیار کرنے کے بعد ہوئی ہے, جب انہوں نے ویسٹرن کیپٹلزم کو اپنے ہاں راہ دی ہے. لیکن انہوں نے اپنا پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے اس کو ویسٹرنائز نہیں کیا, اس کو وہی رکھا ہے جو کمیونزم میں تھا. اور وہ کیا تھا؟ ون پارٹی رول. تو جب آپ کہتے ہیں چائنا ماڈل, تو چائنا ماڈل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیاسی نظام کمیونزم والا اور معاشی نظام مغرب والا. اسکینڈینیویا میں کیا تھا؟ وہاں انہوں نے لیا تھا جو ڈیموکریٹک سسٹم, وہی جو ویسٹ میں تھا, لیکن اپنی عوام کی فلاح کے لیے, بہبود کے لیے, سوشل ویلفیئر کے لیے انہوں نے وہ کمیونزم کے جو اہداف تھے وہ بھی مقرر کر لیے تھے. تو اسے ہم کہیں گے, یہ ویسے ایک تصور ہے دنیا میں ترقی کیسے ہوتی ہے, ارتقاء کیسے ہوتا ہے, تو کہتے ہیں اس کے بھی اصول ہیں. جیسے فزکس کے اصول ہیں, جیسے کیمسٹری کے اصول ہیں, تو یہ سوشل ایوولوشن کے بھی اصول ہیں. اور وہ کیا اصول ہیں کہ ایک تھیسس ہوتا ہے, وہ تھیسس اپنا آپ دکھاتا ہے, پھر اس کا ایک اینٹی تھیسس وجود میں آتا ہے, پھر ان دونوں میں تصادم ہوتا ہے, ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم, ان کے درمیان ڈائلیکٹ ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں جو اس میں بہتری ہوتی ہے وہ دونوں کے بہتریاں مل کے سنتھیسس بن جاتا ہے, اچھائیاں جمع ہو کے سنتھیسس بن جاتا ہے. اور یہ سنتھیسس پھر خود ایک تھیسس کی صورت اختیار کر لیتا ہے, پھر اس کا اینٹی تھیسس آتا ہے. یوں زگ زیگ میں ایوولوشن ہو رہا ہوتا ہے. یہ تصور ہے. لیکن چائنا ماڈل میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. آپ نے کمیونزم کی جو برائی تھی, ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ, اس کو اٹھا کے نافذ کر دیا, اور جو کیپٹلزم کی برائی تھی اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ جوڑ دیا. سنتھیسس تو ہوا ہے, یہ ہائیبرڈ سسٹم تو ہے, لیکن اس میں دو برائیاں جمع کی گئی ہیں. کمیونزم کی برائی آمریت اور کیپٹلزم کی برائی سرمایہ داریت, یہ دو جمع کر کے آپ نے چائنا ماڈل بنایا. لیکن ہے بڑا نفع بخش کس کے لیے؟ سرمایہ دار کے لیے. اس لیے کہ مزدور کے حقوق ہی نہیں ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے نا. جو آپ اس کی مقرر کر دیں گے وہ لینے پہ مجبور ہیں, جو آپ اس کے لیے اوقات کار مقرر کر دیں گے وہ اس پر کام کرنے کے لیے مجبور ہیں. اس کے اپنے رائٹس کا کوئی تصور نہیں ہے. کرپشن کر نہیں سکتا. جو چھوٹی سی کرپشن کی سزا بھی گولی ہے. یہاں لوگ مثال دیتے ہیں نا, چائنا میں کرپشن کرنے والے کو گولی مار دی جاتی ہے. ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے گولی مار دی جاتی ہے. تو بھئی وہ کوئی خچر ہے کہ اس نے دو لتی ماری تو آپ نے گولی مار دی؟ انسان ہے. اتنی سی غلطی پہ اتنی بڑی سزا, یہ فائدہ کس کو دے رہی ہے؟ انسانیت کو فائدہ دے رہی ہے یا سرمایہ داروں کو فائدہ دے رہی ہے؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو دنیا میں چائنا ماڈل سرمایہ دار کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ماڈل ہے. اس کے مقابلے میں جیسے کہ امریکہ کا ماڈل ہے یا برطانیہ کا ماڈل ہے یا یورپ کا ماڈل ہے, اس میں تو انسانوں کو حقوق دینے پڑتے ہیں, اس میں تو اس کو پریولیجز دینی پڑتی ہیں, اس کی ساری جو انسینٹیوز ہیں وہ اس بنیاد پر ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہم آپ کو نحال کر دیں گے, آپ کی دنیا کو جنت بنا دیں گے, آپ کو ملٹی نیشنل کمپنی میں آ کے آپ جوائن کریں, ہم آپ کو ایک بہت اچھا جو ہے نا گھر دیں گے, بڑی لمبی گاڑی دیں گے. یہاں تو انسینٹیو کے لیے پارٹنر بنانا پڑتا ہے, شیئرنگ کرنی پڑتی ہے. وہاں پہ تو قانون ہے, آپ نے چلنا ہے تو چلیں گے, نہیں چلیں تو گولی آپ کا اس کا نتیجہ نکلے گا. تو یہ نظام اگر پوری دنیا میں آتا ہے تو یہ انسانیت کے لیے خیر ہے یا شر ہے؟ اس سے بلائی وجود میں آئے گی یا یہ کہ اس سے انسان غلام بن کے رہ جائے گا؟ تو میرا اور آپ کا مستقبل ہے یہ. اب دنیا گلوبل ولیج ہے, اس گلوبل ولیج میں جو گلوبل آرڈر آ رہا ہے وہ یہ ہے,
اور اس آرڈر کے ساتھ 3 چیزیں جوڑ لیں. آپ نے ڈکٹیٹرشپ مسلط کرنی ہے نا، اس کے لیے وسائل چاہیے. جتنا بڑا کوئی ڈکٹیٹر ہو، کوئی فرعون ہو، وہ بیٹھا ہوگا قاہرہ میں، میرا کیا بگاڑے گا، میں آ کے بیٹھ گیا ہوں مدین میں. موسیٰ علیہ السلام نکل کے مدین آ گئے، فرعون نے کیا کر لیا ان کا. کوئی ٹرمپ ہو پاگل، وہ بیٹھا ہو واشنگٹن میں، میرا کیا کر لے گا. اس کے لیے وسائل چاہیے. اس میں آپ 3 چیزیں لے لیں. نمبر 1، ڈی این اے انجینئرنگ. میں زیادہ بات نہیں کر سکتا اس پہ، جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھ لیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس سے آپ ایک آدمی کی عادتوں تک کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یوں کہہ لیں جیسے روبوٹ بناتے ہیں، ایسے انسان کو ایک تربیت، اپنی اہداف کے مطابق تربیت دے سکتے ہیں. نمبر 2، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اس کو وہ شعور دے سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. کتنی آپ اس کے اندر انفارمیشن رکھنا چاہتے ہیں، کتنی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اختیار میں آ جائے گا. اور نمبر 3، یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے نا جو ہمارے سامنے، اب یوں میں کہوں ورلڈ آرڈر کی بات آئی تھی آج سے 30 سال پہلے، بش نے کہی تھی. تو اس سے پہلے بھی تو کوئی ورلڈ آرڈر تھا نا. وہ عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے سے ورلڈ آرڈر تھا. وہ سلطنت برطانیہ والا ورلڈ آرڈر ختم ہوا، کولونیل آرڈر تھا. پھر یہ مالیاتی اداروں والا ورلڈ آرڈر آ گیا. بش نے ایک اور ورلڈ آرڈر لانے کی کوشش کی، وہ ناکام ہو گیا. لیکن یہ جو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، یہ ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر ہے. اور اس کی مار کتنی ہے. آج میں اور آپ اتنا مین اسٹریم میڈیا سے تاثر نہیں لیتے جتنا سوشل میڈیا سے لیتے ہیں. یہ دنیا میں جتنے یہ اس طرح کے ٹرمپ جیسے حکمران جیتے ہیں، ان کے پیچھے جو اصل طاقت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ سوشل میڈیا کی ہے. اس پہ جو نریٹو آپ بنانا چاہیں بنائیں، اور وہی 2 چیزیں اس میں شامل کر لیں جو آپ کے پاس، خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس کے جو بوٹس ہیں، ان کی وجہ سے جو بیانیہ چاہیں آپ وہ پھیلا دیں دنیا میں. اور اس طرح کے لوگ پھر وہ جیت کے آ جاتے ہیں. یہ دنیا ہے، ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہ جو چیز ہے نا، اس کو ذرا جو ہمارے دین نے دجال کا تصور دیا اس کے ساتھ جوڑ لیں. دجال کیا ہوگا؟ وہ پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہوگا. یعنی ورلڈ آرڈر دجال کا ہے، پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہوگا. وہ ساری دنیا میں پھر جائے گا. وہ جہاں چاہے گا بارش ہوگی، جہاں چاہے گا نہیں ہوگی. اب انسان یہاں پہنچ گیا یا نہیں پہنچ چکا اپنی یہ سائنسی ترقی کے نتیجے میں؟ بلکہ اب تو اس سے آگے بات جا چکی ہے. وہ کم از کم میں نے کسی حدیث میں وہ نہیں دیکھا کہ سورج کی جو روشنی ہے، بلکہ یہ کہہ لیں جو سورج کے جو فرٹیلائزیشن ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی اب انسان کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے سیٹلائٹ بھیج دیے جائیں گے کہ جیسے آج ہم انٹرنیٹ کی سہولت حاصل کرنے کے لیے پے کرتے ہیں، ایسے سورج کی شعاؤں کا وہ حصہ جو زمین کو فرٹیلائز کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ پیسے دینے پڑیں گے. اس حد تک اگر کنٹرول ہو جاتے تو آزادی ختم. تو پھر کون سا دین، کون سا ایمان، کون سی تعلیمات، کیا میں آپ کو سمجھاؤں گا، کیا آپ مجھے سمجھائیں گے، کس پر ہم اپنی آزاد مرضی ہی نہیں رہی. غلہ پیدا کرنے کے لیے بھی ہم اگر مجبور ہو گئے کہ یار یہ ذرا تھوڑا سا سورج صاحب کو اجازت دو کہ ہمارے اوپر بھی تھوڑی جو ہے نا وہ نظر کرم کر لے، تاکہ کم از کم اس دفعہ کی گندم تو ہماری ہو جائے، تو اس کے بعد کتنی آزادی ہماری باقی بچے گی. تو اب آپ سوچیں اگر یہ ورلڈ آرڈر دنیا میں آ جاتا ہے تو میری اور آپ کی یہ ساری محنت کدھر جائے گی؟ یہ ساری سوچیں کدھر جائیں گی؟ یہ مستقبل ہمارا کدھر ڈوب جائے گا؟ ہم تو روبوٹ بن کے رہ جائیں گے، محض ایک مشین کہ جو آرڈر ملے گا وہ کرنے پر مجبور ہوں گے. یہ ہے جو جھگڑا اس وقت جاری ہے دنیا میں، جو پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ ہم 3rd ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ایک طرف پرانا مرتا نظام ہے اور دوسری طرف ایک نیا ابھرتا نظام ہے. ان 2 نظاموں کا ٹکراؤ ہے کہ جس کے نتیجے میں اب وہ لے کے جائیں گے اس نظام کی طرف جو سرمایہ داروں نے سوچا ہے. میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی کہ بھئی ایک بادشاہی نظام تھا، پھر اس کے بعد یہ جدید دنیا بنی ہے. اب آپ دیکھیں نا، اس کے ساتھ جنگ عظیم جڑی ہوئی ہے یا نہیں جڑی ہوئی؟ سلطنت برطانیہ سے اقتدار جو منتقل ہوا ہے امریکہ کو، تو جنگ عظیم کے بعد ہی منتقل ہوا نا. تو اب اگر وہ چیز چائنا کی طرف آئے گی تو جنگیں تو ہی ہیں. اور آپ کو دکھ رہا ہے کہ اس کا جو مرکز بننے جا رہا ہے وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. پہلا ابھی تو بالکل ابھرنے لگی ہے نا، وہ بات کھل گئی ہے، سب کے سامنے آ رہی ہے، وہ مشرق وسطیٰ ہے. نمبر 1 دیکھیں،
آج سے 5-6 سال پہلے کوئی ایسی باتیں سننے کو مل رہی تھی کہ بھائی مشرق وسطیٰ کا جغرافیہ تبدیل ہوگا. دوسری بات سننے کو یہ مل رہی تھی کہ کوئی گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ ہے جس میں اردن بھی ہے، لبنان بھی ہے، شام بھی ہے، اس میں مصر کا بھی بہت سارا حصہ ہے، پورا صحرائے سینا ہے، عراق بھی آدھا شامل ہے، اور مکہ کا نہیں ذکر تھا، مدینے کا ذکر تھا، مدینہ اور خیبر بھی ہے. لیکن لوگ کہتے تھے یہ ساری کانسپریسی جو تھیریز ہیں یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن ابھی چند مہینے پہلے 2-3 مہینے ہوئے ہیں آفیشلی اسرائیل نے اپنے اس منصوبے کو اناؤنس کر دیا ہے. گریٹر اسرائیل کا منصوبہ آفیشلی انہوں نے اناؤنس کر دیا، ان کے دفتر خارجہ نے اناؤنس کر دیا. اب اس کے تناظر میں اس ٹرمپ کے بیان کو دیکھیں کہ فلسطینیوں کو ہم یہاں سے نکالیں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اسرائیل کو، اس کی گرفت مضبوط ہوگی. لیکن اس سے بڑی بات جو اس نے کہی وہ کیا، جن لوگوں نے وہ پریس بریفنگ دیکھی ہے وہ دیکھیں گے کہ اس نے اپنے ٹیبل جو اس کے آگے ٹیبل رکھی ہے اس کی طرف اس نے کہا کہ آپ یہ سمجھیں یہ مشرق وسطیٰ ہے، یہ پورا ٹیبل مشرق وسطیٰ ہے، اور اس میں جو اسرائیل ہے نا وہ اس میرے پین کی نب جتنا ہے، جو میں نقطہ لگاتا ہوں نا اس جتنا ہے اسرائیل. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اسرائیل اتنا چھوٹا سا ہے. آپ اسے ٹرانسلیٹ کریں تو کیا مطلب بنے گا اس کا؟ مشرق وسطیٰ اتنا بڑا ہے، اسرائیل ایک نقطے کی مانند ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اسرائیل اتنا چھوٹا ہے اور اسے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. یعنی اسرائیل کو ہم بڑا بنائیں گے، یعنی جو نقشہ انہوں نے آفیشلی جو اناؤنس کیا ہے اس نقشے میں رنگ ہم خود بھریں گے. یہ منصوبہ کس کا سامنے آیا؟ امریکہ کا. اس میں اتنا زوردار بیان نہ پاکستان کی طرف سے آیا نہ ایران کی طرف سے آیا. یہ نہیں کہ انہوں نے بیان نہیں دیے ہیں، سعودی عرب نے بھی دیا ہے، مصر نے بھی دیا ہے، اردن نے بھی دیا ہے، UAE نے بھی دیا ہے، مذمت کی ہے. لیکن جتنا شدید رد عمل بیجنگ سے آیا ہے اتنا شدید رد عمل ان کا نہیں ہے. وہ کیوں؟ بھئی چین کو اتنا کیوں صدمہ ہوا ہے؟ تو در حقیقت اس سے یہ سمجھ لیجئے یہ جو علاقہ ہے اس کی ایک حیثیت مذہبی ہے. میں اس وقت وہ حیثیت اس کا بیان نہیں کر رہا ہوں. ایک حیثیت ہمیشہ سے اس کی معاشی رہی ہے، اور معاشی حیثیت کا تعلق کاروان روٹ کے ساتھ ہے. جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جتنی جب بھی ہوئی ہے اس کے لیے علاقہ یہی ہمیشہ سینٹر پوزیشن پہ رہا ہے. پرانے زمانے سے یہی چلا آیا ہے. سلطنت روم اور سلطنت کسرا کا بھی جو جھگڑا تھا وہ اس علاقے کو کنٹرول کرنے کا جھگڑا تھا. اور قرآن مجید نے بھی بتایا کہ یہ قریش کو جو دولت ملی ہے یہ ساری اس روٹ کی وجہ سے ملی ہے. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. یہ جو بھی ان کے کاروان تجارتی چلتے ہیں تو یہ اصل میں یہ جو یمن اور شام کے درمیان ان کے تجارتی قافلے چلتے ہیں اس کی دولت ہے جو ان کے پاس آئی ہے. اس سے پہلے دنیا میں ایک بڑی امیر قوم گزری ہے، قوم سبا، جو یمن کی قوم تھی. ان کو یہ ساری دولت کہاں سے ملی تھی؟ یہ ان کا کنٹرول تھا اس علاقے کے اوپر. اور جس کا بھی اس علاقے یعنی جو دنیا کی طاقت بنایا ہے نا اس نے اس علاقے پر اپنا کنٹرول اور تسلط جمانے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے عراق کا بادشاہ تھا نماردہ کے سلسلے کا، بخت نصر، اس نے آ کے یہ علاقہ قبضے میں لیا. یہ کوئی 587 قبل مسیح کی بات ہے. پھر اس کے بعد جب سلطنت برطانیہ، انہوں نے پھر یہ تو خیر برطانیہ تو بات کی بات ہے، یہ قیصر والی جو دور ہے روم، تو رومیوں نے یہ 70 عیسوی میں اس علاقے پر قبضہ کر لیا. یہودیوں کو تب نکالا، کس نے نکالا؟ رومیوں نے نکالا. ابھی اسلام میں آئے ہی نہیں ہے، اس سے پہلے کی بات ہے. پھر یہ پورا کنٹرول اس کے بعد یہ قریش کے پاس آیا ہے، کیونکہ رومیوں نے آ کے ان کو نکال دیا تھا اس شام سے، یہودیوں کو بے دخل کر دیا تھا. وہاں عیسائی آ کے آباد ہو گئے بعد میں، کیونکہ سن 300 عیسوی میں ساری سلطنت روما کرسچن ہو گئی تھی. اور جس زمانے میں مسلمانوں کو عروج ملا تو یہ علاقہ ان کے قابو میں رہا. بعد میں برطانیہ نے آ کے قبضہ کر لیا اور انہوں نے مزید اضافہ کر دیا، نہر سویز بھی بنا دی. یہ وجہ سمجھ لیں. یہ اس طرف جو بحیرہ احمر ہے، ریڈ سی ہے، اور اس طرف جو میڈیٹیرین ہے، ان کو یہ خشکی بیچ میں آ جاتی تھی، یہ علاقہ آتا تھا. مشرق سے جتنا سامان جاتا تھا وہ جا کے یمن اترتا تھا، مغرب سے جتنا سامان آتا تھا وہ آ کے شام اترتا. شام کا مطلب آج کا شام نہیں ہے جس میں یہ فلسطین اور اسرائیل شامل ہے، اس شام کی بات کر رہا ہوں. وہ آ کے شام اترتا تھا. پھر یہ درمیان میں جو خشکی کا علاقہ تھا اس کو لوگ مطلب گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ یا خچروں پہ وہ سامان ادھر سے ادھر پہنچاتے تھے. گویا ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اوپر مینوپلی اس کی ہوتی تھی جو اس علاقے کے اوپر غالب ہوتا تھا. اب آپ سی پیک کا نام سنتے ہیں تو سی پیک تو یہاں سے تو گوادر تک ہے نا، تو آگے کدھر ہے؟
یہی روٹ بنتا ہے. اور یہ برطانیہ نے جو نہر سویز نکال دی تھی, دونوں کو ملا دیا تھا, اب سیدھے شپ چلے جاتے ہیں. تو جس کا کنٹرول اس علاقے کے اوپر ہوگا, تجارت کے اوپر کنٹرول اس کا ہوگا. اب آپ ذرا اقبال کے اس شعر کو بھی سنیں, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کے تابا خاکے کاشغر. یہ پورا کاروان روٹ ہے, یہ سلک روٹ ہے سارا, یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا. اللہ نے تو دیا ہوا ہے کیونکہ اس سارے علاقے میں آبادی مسلمانوں کی ہے, لیکن قبضہ آ کے غیروں نے کر لیا ہوا ہے. تو یہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا تو کوئی عروج بھی ملے گا, نہیں آئے گا تو بس خیالی باتیں, خواب کی باتیں ہیں. اب سارا جھگڑا دونوں بڑی طاقتوں کا یہاں آ کے لگ گیا ہے. تو یوں سمجھیں کہ اب صبح ہوتی ہے یا شام ہوتی ہے, یہ علاقہ جنگ کی بھٹی میں تو دیکھنے والا ہی ہے, صاف پلین نظر آ رہے ہیں. لیکن دوسرا جو علاقہ ہے وہ کون سا ہوگا؟ وہ سرا ہے سی پیک کا. تو ایک سرے پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کاشغر کے ساتھ تو جڑ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور اپنے علاقے پہ دیکھیے یہ جو ساری دہشت گردی ہو رہی ہے. ویسے تو لوگ تو آج کل کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, لیکن اصل اگر آپ تجزیہ کریں تو اس کے پیچھے اصل میں یہ ساری بات ہے. آپ سی پیک بنا رہے ہیں, آپ موٹر ویز بنا رہے ہیں, آپ یہ جو ہے نا ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اوپر جو ہے نا اپنی منوپلی قائم کرنا چاہتے ہیں. انٹرنیشنل پاورز تو آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گی, وہ آپ کو چائنا سے ملنے دیں گی, وہ آپ کو, یعنی یہ سارا صرف چائنا ہی نہیں ہے, افغانستان اور اس کے پیچھے روس سے آزاد ہونے والی نئی ریاستیں ہیں ساری, پر خود روس ہے. اس سب کا جنکشن وہ آپ کو بننے دیں گے. آپ ان کے گیم پلان میں فٹ ہی نہیں آتے ہو, لہذا یہ نہیں ہو سکتا, نہیں بننے دیں گے. تو جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ پھر دہشت گردانہ اٹیکس آئیں گے. جو سمگلر ہوتے ہیں, جو اس طرح کی تخریبی طاقتیں ہوتی ہیں, ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے, یا جہاں پہ معدنیات ہوتی ہے, سونے چاندی کے ذخائر ہوتے ہیں, وہاں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر نافذ نہ ہو سکے. اس لیے کہ چوکیاں ہوں گی, وہاں پہ ہمارا سامان گزرے گا سمگلنگ کا, اس کا کوئی حساب کتاب دینا پڑے گا, اس پہ کوئی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. اگر افراتفری ہوگی, وار لارڈز ہوں گے, کوئی سسٹم وہاں پہ نافذ نہیں ہوگا, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. سمگلنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے تخریب کاری کرو. تو یہ سمگلنگ, تخریب کاری اور اس کے ساتھ دہشت گردی اور یہ ساری کاروائیاں جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں, یہ آپس میں لنکڈ ہیں, جڑی ہوئی ہیں, علیحدہ نہیں ہیں. اور جب ہم ان پر کبھی بھی قابو پانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اصل میں وہ موقع ہوگا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر جنگ کی ایک بھٹی ادھر مشرق وسطیٰ میں دیکھنے والی ہے تو دوسری بر صغیر میں دیکھے گی. اس وقت اگر آپ اپنے علاقے کو دیکھیں, افغانستان تو ابھی وہ ہینگنگ ان دا بیلنس ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں کس کروٹ وہ اونٹ بیٹھتا ہے. لیکن ایک تبدیلی بنگلہ دیش میں آئی ہے, اس کے نتیجے میں وہ انڈیا کے ہاتھ سے نکل کے واپس پاکستان کی طرف مڑتا نظر آ رہا ہے. ویسے مالدیپ کا بھی اب وہ انڈیا سے جو جان چھڑانے کے چکر میں ہے. نیپال انڈیا کے مخالف ہو چکا ہوا ہے. کشمیر میں اگر آپ دیکھیں نا تو ادھر ایک تو ہم تو ذرا کمزور پوزیشن پہ آ گئے ہیں, لیکن یہ کہ چائنا نے جو کیا ہے انڈیا کے ساتھ, اکسائی چین کے علاقے میں جو نیچے وہ اترے ہیں, تو جو اگر آپ اس کی تھوڑا سا پتہ کریں, اندازہ آپ کو ہوگا جتنا کشمیر ہمارے پاس ہے اس سے دگنا تگنا علاقہ چائنا انڈیا سے چھین چکا ہوا ہے. تو مجموعی طور پہ میں آپ کے سامنے بات یہ رکھنا چاہتا ہوں, پچھلے 4-5 سالوں میں انڈیا نے لوز کیا. اس سے پہلے انڈیا ایک ایسی پوزیشن میں تھا, وہ اس نے پاکستان کو کہتا تھا آئسولیشن میں ہی ہے, ہمیں آپ علیحدہ کر دیا, دنیا سے کاٹ دیا ہے. انڈیا بہت اونچی جگہ پہ ہے. کم از کم خطے کے اعتبار سے پچھلے 3-4 سالوں میں پاکستان نے بہت گین کیا ہے اور انڈیا نے لوز کیا ہے. آپ کے سامنے یہ چیز, اس کے لیے کوئی مجھے زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں. اس سے اس کے اندر ایک فرسٹریشن آ رہی ہے, عام عوام میں بھی آ رہی ہے, جس کا ایک جھلک ہے کہ دہلی میں جہاں بی جے پی کبھی نہیں جیت سکی تھی ابھی جیت گئی ہے. ابھی کل الیکشن ہوئے یا پرسوں ہوئے ہیں, بی جے پی کو زیادہ ووٹ ملے ہیں. یعنی عام ایک عوامی سوچ جو وہاں پہ ایک انتہا پسندانہ سوچ ہے, وہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے بی جے پی کی جیت کی صورت میں. اور جس طرح مودی کو امریکہ اور خاص طور پہ ٹرمپ سر پہ بٹھاتا ہے, کیونکہ جس طرح کا انتہا پسند وہ ہے اسی طرح کا انتہا پسند یہ ہے. وہ وہاں پہ اگر وائٹ سپریمیسی کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کر رہا ہے, تو یہ یہاں ہندوتوا کے لیے وہی اسی طرح کے ان کے فلسفے ہیں. جیسے وہ باقیوں کو گھٹیا انسان سمجھتے ہیں, یہ اپنے ان ہندوؤں کے سوا باقی سب کو گھٹیا سمجھتے ہیں. ایک جیسی سوچ ہے بالکل. اور مسلمان دشمنی میں بھی دونوں یکساں ہیں. یہ ساری چیزیں انہیں فطری اعتادی بنا رہی ہیں.
اب آپ سوچیں اگر امریکہ کا کوئی پلین پھنستا ہے، جو اس نے کتے ہم پر چھوڑے ہوئے ہیں وہ اگر ان کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر جو آخری ریچھ چھوڑے گا وہ کون سا ہے؟ وہ انڈیا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر فرض کریں انڈیا پاکستان ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ اس سے بڑا ٹکراؤ نہیں ہے جو مشرق وسطیٰ میں جس کا ہم نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ یہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ خطرات ہیں جو مستقبل میں ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے کوئی قیامت کی کہانی آپ کو نہیں سنائی ہے، جو قیامت سر پہ کھڑی ہے اس کی بات آپ کے سامنے کی ہے۔ تو اگر حالات میں یہ بے ترتیبی پیدا ہوتی ہے، یہ تلاطم ہوتا ہے، یہ طوفان اٹھتا ہے، تو کون سا مستقبل اور کیسا مستقبل؟ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، جو میں نے آیت بھی پڑھی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب تو ان کے سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں، توجہ ہی نہیں دے رہے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالات و واقعات تو یہ ہیں۔ اب تو سروائیول کا مسئلہ ہے، سب سے پہلا مسئلہ، کیریئر کا مسئلہ تو بعد کا ہے، اور اس پہلے مسئلے میں جان لیجئے جو کرنے کی بات ہے۔ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے دنیا میں کوئی دوست نہیں ہے۔ مفادات کے لیے لوگ جوڑ لیتے ہیں اپنے ساتھ، کبھی امریکہ نے بھی ہمیں اپنے ساتھ رکھا، دوست تو نہیں تھا، یہ ہماری غلط فہمی تھی جو ہم نے سمجھا دوست ہے۔ اب وہ معلوم ہو گیا کہ امریکہ کیا ہے۔ آج اگر کوئی اور ہم سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی قلبی تعلق تو نہیں ہے، اس کا کوئی مفاد ہے جس کی خاطر وہ آپ کے ساتھ پینگیں بڑھا رہا ہے۔ تیسری طرف یہ بات دیکھیں کہ نظام جو تھا وہ بھی انسانیت کے لیے کوئی اچھا نہیں تھا، اور جو آنے والا ہے وہ اس سے بھی برا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سارا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ انسانیت کی خدمت کیا ہے، ہمارے مستقبل کے سنورنے کا امکان کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ ایک عجیب سی بات ہے، میں وہ بات کہوں تو شاید آپ مجھے کہیں کہ یار کیا پاگلوں والی بات کی ہے اس نے، لیکن اللہ کے منصوبے ہوتے بہت لمبے ہیں نا۔ بیج وہ نہ معلوم زمین میں کب بوتا ہے، اور وہ بیج پودے کی صورت میں ظاہر کب ہوتا ہے یہ نہیں پتا ہوتا۔ اگر آج سے 100 سال پہلے اس دنیا نے پکنا شروع کیا تھا تو 100 سال پہلے اللہ نے کوئی بیج بھی تو بو دیا تھا، اور وہ بیج ہے در حقیقت نظریہ پاکستان کا بیج۔ نظریہ پاکستان صرف نظریہ پاکستان نہیں ہے، یہی نظریہ قرآن ہے۔ نظریہ پاکستان ہی در حقیقت وہ نظریہ ہے جس میں تمام انسانیت کی فلاح ہے۔ اور نظریہ پاکستان ہے کیا؟ یہ قوموں کا یہ والا تصور جو دنیا میں رائج ہے، یہ جرمن علیحدہ قوم ہے، یہ انگریز علیحدہ قوم ہے، زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، جغرافیہ کی بنیاد پر۔ قرآن اس بنیاد پر انسانی تقسیم کی نفی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تعارف کی بنیاد ہے، تقسیم کی بنیاد نہیں ہے۔ اس کو ماننے کا مطلب نیشن سٹیٹ تھیوری کا انکار کرنا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو جب آپ نے نظریہ پاکستان کو ماننا ہے تو گویا جو اس وقت مروج نیشن سٹیٹ تھیوری ہے اس کا انکار کیا ہے، اور اقبال نے اسے بت قرار دیا ہے۔ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، تہذیب کے آذر نے تریشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور یہ کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اگر وطن کی بنیاد رنگ، نسل، زبان، علاقہ ہے تو اقبال کی نظر میں وہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا بت ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے جی؟ تقسیم کی بنیاد کیا ہے؟ نظریہ ہے، هو الذی خلقکم، تم سب کو اس نے پیدا کیا ہے، اس اعتبار سے سب برابر ہو۔ لیکن فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں سے کوئی اسے مان لیتے ہیں، کوئی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر پولرائزیشن ہوگی، اس بنیاد پر تقسیم ہوگی، اس بنیاد پر جدائیاں ہوں گی۔ اصل میں تو نظریہ پاکستان یہ ہے، اور اس بنیاد کی اور اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں کیا ہیں کہ تم کیوں ہو، تم نے جنہوں نے مان لیا ہے، تمہارا مشن کیا ہے؟ تمہارا مشن یہ ہے کہ تم پوری دنیا میں نیکی کو پھیلاؤ اور برائی کو روکو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اچھا، جب نیکی کو پھیلاؤ برائی کو روکو تو جو ہمارا کنسپٹ ہے اس کے مطابق ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو شراب پیتا ہے اس کی دکان توڑ دو، جو آپ کو کوئی بے حیائی کرتا ہے اسے کوڑے مارو، یہی سمجھ آتا ہے نا، برائی ختم کرنے کے لیے ہم چل پڑیں۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟
قرآن یہ بتاتا ہے کہ کونو قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ ہوتے ہوئے انصاف کو قائم کرنے کے لیے. اور انصاف قائم کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، نہ رشتہ دار بنے، نہ تعلق بنے، نہ نسل بنے، نہ رنگ بنے، نہ کسی کی محبت بنے، نہ کسی کی نفرت بنے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا. تم انصاف کرنے والے بنو، خواہ اپنے خلاف کرنا پڑے، خواہ اپنے والدین کے خلاف کرنا پڑے، رشتہ داروں کے خلاف کرنا پڑے، کسی غریب کے خلاف کرنا پڑے یا کسی امیر کے خلاف کرنا پڑے. اور لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کرنے سے ہٹا نہ دے، نفرت کی وجہ سے بھی ناانصافی نہ کرو. تو تمہارا مشن یہ ہے. تو سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ ظلم. اور سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ عدل. تم بہترین امت ہو، نیکی پھیلانا مطلب کیا ہوگا؟ عدل کو قائم کرو. اور منکر کو روکو کا مطلب کیا ہوگا؟ ظلم کا خاتمہ کرو. یہ تمہارا مشن ہے. اب دیکھیں پاکستان کیوں بنایا؟ قائد اعظم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ ملک اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا سکیں، کہ دنیا کو یہ دکھا سکیں کوڑے کیسے مارتے ہیں، یا دنیا کو یہ دکھا سکے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، امین بالجہر کہتے ہیں یا رفع یدین کرتے ہیں یا فاتح خلف ایمان پڑھتے ہیں کہ نہیں. یہ بتانے کے لیے ہم نے پاکستان بنایا نہیں، دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا سکیں. تو یہ جو اب واپس پیچھے چلے نا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ویسٹ میں جو نظام آیا تھا جمہوری، اس کا یہ جو ظاہر تھا وہ کیا تھا؟ یہی نا کہ یہ ہمارا اصول حریت و اخوت و مساوات ہے. یہ جو کمیونزم آیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا نا، یہ ہمارا اصول حریت و مساوات کا تصور ہے. ہم پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دنیا کو دکھائیں. اب چوائس دنیا کا ہے، وہ جس کو مرضی قبول کرے، کم از کم ہمارے تصور کو پریکٹس ہوتا تو دیکھے. وہ آج تک پریکٹس نہیں ہو سکا. کیوں؟ انہی کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نہیں ہونا دیا. اب ہمارا ملک جہاں پہنچ چکا ہے، گویا دنیا پیشن گوئیاں کر رہی ہے کہ اب خاتمے کے قریب ہے. ہر ذی شعور آدمی پریشان ہے کہ اب ہمارا کیا بنے گا. تو ہماری بچت در حقیقت اس نظریے میں بنا بھی اسی نظریے کے تحت تھا، بچت بھی اسی میں ہے. اور اس کی طاقت کتنی ہے؟ امریکہ جیسا ملک افغانستان جیسے کمزور ملک کے اوپر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکا. ہمارے ہاتھ سے ناراض ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. آج انہیں واپس ہماری طرف کون سی شے لے کے آئی ہے؟ ہمارا ایٹم بم، ہماری گنیں. یہ نظریہ ہے پاکستان. مودی نے یاد کرا دیا نا. گاندھی نے کہا تھا، اندرا گاندھی نے، کہ میں نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. اور مودی کے ظلم و ستم نے اس نظریہ پاکستان کو پھر اسی خلیج بنگال سے ابھار دیا ہے. کبھی بھولی ہوئی منظر بھی یاد آتی ہے رائی کو، یاد آئی یا نہیں آئی؟ اور صورت بن گئی نہیں یا نہیں بن گئی کہ آپ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک. تو کس بدولت ہوا؟ کوئی ہم قابل بہت زیادہ ہو گئے، کوئی ہم نے بہت معاشی ترقی کر لی، کوئی ہمارا بہت انفلوئنس بڑھ گیا، کوئی ہم نے کوئی بنگلہ دیش کو تحفظ فراہم کر دیا، ان کی معیشت کو اٹھانے کا ہمارے پاس کوئی سامان آ گیا. نہیں، یہی نظریہ. اور آپ سوچیں اگر اس نظریے کی بنیاد پر ہمارا ملک حقیقی طور پر استوار ہو جائے تو آپ یقین مانیں کہ ہندو بھی مسلمان خود بخود ہونے کے لیے تیار ہوگا. کوئی آپ کو لال قلعے کے اوپر جا کے سبز پرچم لہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نظریے کے اندر اتنی طاقت ہے. تو دنیا جس تباہی کی طرف جا رہی ہے سرمایہ داروں شیطانوں کی وجہ سے، اگر ہم اپنے اس اسلامی اقدار کی طرف واپسی کرتے ہیں تو دنیا کے سامنے وہ متبادل آئے گا کہ جس کے نتیجے میں دنیا نہ صرف اس تباہی سے بچ جائے گی بلکہ ایک عظیم جو دنیا میں فوز و فلاح پر مبنی نظام ہے، ایک حقیقی فلاحی ریاست کا تصور ہے، جو ایک سوشل جسٹس کے ایک قدر ہے انسانوں کے مابین مشترک، انسان اس کی طرف آئیں گے اور جو خدائی منصوبہ ہے اس کے مطابق یہ نوع انسانی آگے بڑھے گی. تو ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے. اب ہماری چوائس ہے، میری اور آپ کی، کہ ہم اپنے کیریئر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے یہ جو دنیا کا کیریئر ہے اس کو اختیار کرتے ہیں یا یہ جو عظیم کیریئر ہے. دیکھیں آخر دنیا میں کمیونزم آیا تو
मार्क्स ने कोई कुर्बानियां दी हैं तो आया ना, उसके बगैर तो नहीं आ सकता। वक्त मैंने काफी ले लिया, लेकिन ये मार्क्स का नाम आया है तो मैं एक मिसाल आपके सामने जरूर पेश करना चाहता हूं। उसके बारे में आता है कि उसका बच्चा बीमार था और उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे। बीवी बहुत परेशान हुई। बिल आखिर बीवी ने फैसला किया कि वो अपना कोई जेवर था उसे बेच के तो बच्चे की दवाई का सामान किया जाए, या घर का कोई सामान बर्तन वगैरह थे, उसने मार्क्स साहब को दिए कि ये आप बेचो और जाके ये दवाई खरीद के ले आओ। नुस्खा डॉक्टर ने लिख दिया है, ये दवाई लेके आ जाओ। वो दवाई लेने चल पड़ा। रास्ते में उसे ख्याल आया कि चले हमारे घर तो ये सामान था, बेचकर हम दवाई ले आएंगे, तो कितने गरीब लोग हैं कि जिनके घरों में ये सामान भी नहीं है, उनके बच्चे तो मर रहे हैं। तो अगर मेरा फलाना पंफलेट शाया हो जाए और दुनिया में वो इनकलाब आ जाए तो सब लोगों के जो है ना वो खुशहाली आ जाएगी, और कितने गरीबों के बच्चे हैं जो बच जाएंगे। तो तब्दीली लाने के लिए मार्क्स को ये कुर्बानी देनी पड़ी ना कि अपना बच्चा मरता देखकर उसने दवाई नहीं खरीदी, पंफलेट शाया किया है। हम अगर चाहते हैं कि इस्लामी निजाम आ जाए, दुनिया का भला हो, फौजो फलाह हो, दुनिया इस गुलामी से बच जाए जिसकी तरफ बढ़ रही है, तो हम अगर अपना ये सारा कुर्बानी नहीं देंगे, अपने कैरियर कुर्बान नहीं करेंगे, अपनी दुनिया नहीं लुटाएंगे, तो कैसे तब्दीली आएगी? ये मेहनत जब हम करने के लिए तैयार नहीं होते तो फिर हम किसी शॉर्टकट के चक्कर में फंस के उल्टा तखरीबकार बन जाते हैं, बजाय कोई तामीर करने के उल्टा नुकसान का बायस बन जाते हैं। असल मेहनत ये है, तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन तब्दीली सही तरीके से आएगी, उसके बगैर तो तब्दीली नहीं आएगी, ठगे जाएंगे आप। ये बिल्कुल ऐसी ही ठगी है कि जैसे आपको पता है कि बंदा बीमार होता है, आप अगर डॉक्टर के पास जाएं बहुत खर्चा होता है, हकीम कहते हैं यार मेरे 4 कैप्सूल खा लो उससे ठीक हो जाओगे, वो आपके से दुगने तिगने पैसे ले लेता है, उसका काम बन जाता है, आप ठीक हो या ना ठीक हो। ये एक ऐसी ठगी है कि आप मेहनत ना करें और आपको एक प्रोफेसर साहब कहें कि आप मुझसे ट्यूशन पढ़ लो, पास हो जाओगे। आप काम नहीं करेंगे तो कैसे पास हो जाएंगे? 8वीं 10वीं में तो हम समझते थे ना कोई बस ऐसा टीचर मिल जाए कि जो हमें पढ़ाए तो बस हमें कुछ ना करना पड़े, बस उसके पढ़ाने के नतीजे में हमें अच्छे नंबर मिल जाएं। ऐसा ही ये तब्दीली का चक्कर है। तब्दीली लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत के लिए एक उन्वान है जो अल्लामा इकबाल ने मुकर्रर किया है। बहुत से उन्वानात हैं, एक फकर का भी है, एक उन्होंने शाहीन का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। इसके मानी हमने क्या लिए? शाहीन चीरता फाड़ता है, तो हमने समझा कि चीरना फाड़ना मुसलमान का काम है और अल्लामा इकबाल इसकी तबलीग कर रहे हैं। नहीं, इकबाल ने शाहीन का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो दुनिया से इस्तिगना के लिए इस्तेमाल किया है, जो बेनियाज होने के लिए किया है, जिसे लालच ना हो दुनिया की, उसके लिए किया है। और वो बहुत जगहों पे ये बात बयान करते हैं कि मैं शाहीन का ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। वो शाहीन से कहलवाते हैं कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। वो चाहते हैं कि एक बंदा, उसका किरदार ये हो, वो दुनिया की मोहब्बत उसके अंदर से निकल गई हो, जैसे शाहीन के अंदर से निकली हुई है। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चितानों पर, तू किधर इधर बैरियर टाउन में आके घुस गए हैं, तेरा काम कहीं और है, तू इससे ऊपर उठ। ये खुदी को बुलंद करने का मतलब क्या है? यानी शाहीन बन, और शाहीन बनने का मतलब कि अपने अंदर से लालच निकाल दो, कब्जा करना, ये जो तुम्हारी अर्जीज हैं इनसे ऊपर उठ जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ। और इसके लिए वो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फकर का। फकर बमाना दरवेशी, फकर बमाना, फकर का मतलब वो सवाल करने वाला फकीर नहीं है, फकर का माना है मुस्तगनी हो जाना, बेनियाज हो जाना, इन लालचों से ऊपर उठ जाना, ये फकर है। और इसके बारे में क्या खूब बात की है उन्होंने कि जुज़्बा कुरान ज़ैगमी रुबाइयस्त, कुरान के बगैर एक आदमी का पोटेंशियल अगर शेर का भी हो ना तो वो अपनी जो भी उसकी सोच है उसके एतबार से एक लूमड़ी बन के रह जाता है। जुज़्बा कुरान ज़ैगमी रुबाइयस्त, फक्र कुरान असल शहनशाहीस्त। जो फकर कुरान पैदा करता है उससे बंदा शहनशाह बन जाता है। अब देखिए कुरान क्या आपको मांगने पर आमादा करता है? कुरान आपको यह चाहता है आपसे कि आप जो है वो बेकारी बन जाएं। तो फक्र कुरान का क्या मतलब हुआ? कुरान आपके अंदर जो दुनिया की बेनियाजी पैदा करता है, लालच खत्म कर देता है, इस दुनिया के हुसूल की ख्वाहिश खत्म कर देता है। ये जो चीज है ये आपको बादशाह बना देती है। अब आप देखें ना, एक बादशाह है, उसके दिल में एक और मुल्क फतह करने की ख्वाहिश है, तो अभी उसकी जरूरत तो पूरी नहीं हुई, वो जरूरतमंद है। उसके मुकाबले में एक फकीर है बेनियाज,
وہ اپنا ایک کپڑا لے کے فٹ پاتھ کے اوپر سو جاتا ہے, کوئی اس کو اور شے حاصل کرنے کی خواہش نہیں رہی. یہ شہنشاہ ہے یا نہیں؟ اس کی دنیا پوری ہے گویا, وہ مطمئن ہے اپنی دنیا کے اوپر. تو شہنشاہ تو یہ ہے. فقر قرآن اصل شہنشاہی است, فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. یہ جو قرآن فقر پیدا کرتا ہے, یہ دو چیزوں کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. ایک ذکر ہے یعنی قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنا, اور دوسرا فکر ہے, غور و فکر کرنا, تدبر کرنا, سوچ و بچار کرنا. ان دو کے مجموعے سے یہ انسان کو بے نیازی حاصل ہوتی ہے. اور فکر کامل نہ دیدم جز بذکر, میں نے کسی مفکر کے فکر کو اس ذکر کے بغیر مکمل نہیں دیکھا ہے. ہر ایک کی ادھوری فکر ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے مارکس کا نام لیا تھا, فکر ادھوری. اس سے پہلے والٹیر اور روسو کو لے آئے, فکر ادھوری, صرف دنیا کی حد تک محدود. آج جو ماڈل آ رہا ہے جس کے نتیجے میں انسان غلام بننے جا رہا ہے, فکر ادھوری. اصل کامل فکر کس کی ہوگی؟ جو قرآن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہو, ذکر بھی ہو, فکر بھی ہو. ان کے مجموعے سے جو فکر بنی ہوگی, جس کے اندر کوئی دنیا کا لالچ شامل نہیں ہوگا, وہ مفکر وہ ہے کہ جس کی فکر کامل ہو سکتی ہے. تو آج کے دنیا کے مسائل کو حل کون سا مفکر کر سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو دنیا کے لالچ سے اوپر اٹھا چکا ہو. تو اب آپ کے سامنے ایک مستقبل یہ ہے. آپ چاہیں تو علامہ اقبال کے بتائے ہوئے مستقبل کی طرف پیش رفت کر سکتے ہیں, پیش قدمی کر سکتے ہیں, اسے آئیڈیلائز کر سکتے ہیں, اسے اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں. اور آپ ایک آئیڈیل تو آپ بنا کے بیٹھے ہی ہوں گے, اور بہت سے لوگ موٹیویشنل سپیکر آپ کو بتاتے بھی ہیں, فلانا کامیاب آدمی, فلانا کامیاب آدمی, ان کو آئیڈیل بنا لیں. ایلن مسک کو بنا لیں, بل گیٹس کو بنا لیں, ان کی ہسٹری دیکھ لیں. لیکن ایک یہ بھی ہے, بس چوائس آپ کی ہے, لیکن کم از کم اس کو ایک آپشن کے طور پر سامنے تو رکھیں. اور اس کے نتیجے میں ہماری قوم بھی بنے گی, ہمارا ملک بھی بنے گا, امت بھی بنے گی, اور ساری نوع انسانی کی فلاح بھی ہوگی, فوج بھی ہوگی, سب انسانوں کے لیے بہتری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر تھوڑا غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. کم از کم ایک آپشن کے طور پر اسے دیکھنے کی, کچھ چلیں تھوڑی مدت کے لیے ہی صحیح, لیکن ایک وقت میں تو کم از کم اس پر ہم غور کر سکیں. اللہ تعالیٰ اتنی توفیق تو دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.